لیکن کچھ دن پہلے میں را کے ایک ڈائریکٹر کا پوڈ کاسٹ سن رہا تھا، ایک انڈین نوجوان کے ساتھ نا، راج شمانی جو ہے اس کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ ہے اس کا، وہ میں سن رہا تھا. تو وہ بہت اچھے طریقے سے ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. مختلف جگہوں پہ وہ رہے، بنگلہ دیش میں بھی رہے، مطلب اس وقت بھی رہا جب وہ پاکستان کا حصہ تھا، اور پھر بعد میں بھی اس کی مختلف. تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کا بنیادی کام کیا ہوتا؟ ون لائنر اگر میں آپ کو بتاؤں تو جو انہوں نے بتایا کہ اپنی مخالف حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنا. ٹھیک ہے، جو حکومت جو اس وقت ایک وہ بنا ہوا ہے کہ جو یونس گورنمنٹ ہے بنگلہ دیش کی، وہ انڈیا سے دور ہے، پاکستان، چائنا اور ترکی اور جو دوسرا اس نے ایک اپنا گروپ چنا ہے اس کے قریب ہے. تو را کی جو ان کے اپنے ڈائریکٹر نے ایک بیان کی، وہ ظاہر ہے کہ حکومت کے اس میں حسینہ واجد کو انہوں نے پناہ دی ہوئی، اور بدقسمتی سے جو جن لوگوں نے قتل کیا، شہید کیا عثمان ہادی کو، وہ بھی بھاگ کے بھارت چلے گئے. تو اس وقت بھارت کی پناہ میں ہے. ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ اس کو جو ہے وہ واپس کیا جائے. تو ان کے اپنے ڈائریکٹر کے الفاظ میں جو ان کی ایک مخالف حکومت ہے اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنا اور وہاں کے حالات کو خراب کرنا، یہ را کی اور بھارتی حکومت کی پہلی ترجیح ہے. دوسری ترجیح ان کی یہ ہے، ابھی کچھ دیر پہلے میں نے نا بھارت کی سابق سیکرٹری خارجہ ہیں نرپوما راؤ، نرپوما مینن بھی ان کو جو ہے وہ کہتے ہیں، دونوں ناموں سے جو ہے معروف ہیں. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا لمبا، دلچسپ. اس میں جو ہے نا وہ دو تین باتیں، 3 پوائنٹ اس میں انہوں نے رکھے. پہلا تو یہ تھا کہ حسینہ واجد چاہے عامر تھی، چاہے ڈکٹیٹر تھی، چاہے غلط طریقے سے انتخاب کے ذریعے سے آئی تھی، چاہے ان الیکٹ، جو بھی اس کو آپ نام دیں، لیکن مغربی قوتیں جو ہیں یا جو انقلاب لانے والے تھے ان سے بھول ہوئی، چوک ہوئی. کیوں کہ وہ بنگلہ دیش کو اسٹیبلائزر ایک فورس کے طور پہ موجود تھی وہاں پہ. اور اس کی وجہ کیا، جو اس کی آگے تشریح کی، وہ یہ کہ جماعت اسلامی کو محدود کیا ہوا تھا اور ملٹری کے ساتھ تعلقات اس کے اچھے بنا کے رکھے ہوئے تھے. دوسرا جو اس میں انہوں نے کہا، اور وہ پھر اسی سے ملتا جلتا ہے، کہ اپوزیشن میں کوئی لبرل فورس نہیں تھی. حالانکہ بی این پی موجود ہے وہاں پہ اپوزیشن میں، لیکن شاید بی این پی کو بھی وہ لبرل فورس موجود وہ نہیں سمجھتے. لیکن چونکہ اس وقت جماعت فرنٹ پہ ہے زیادہ، یا اسلامسٹ جو ہیں وہ ایک ہوا بنایا ہوا ہے انڈیا نے بھی اور باہر بھی، کہ بھی اسلامسٹ جو ہیں وہ موجود تھے، تو اس کو ٹاپل جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو آپ کہہ لیں کہ بھی اس وقت جو دوسرا ان کو خوف ہے وہ یہ ہے، اور یہ بدقسمتی ہے کہ مغرب ہو یا ہمارے پڑوس میں بھارت ہو یا کوئی بھی اس طرح کی جو بڑی قوتیں ہیں، اگر آپ جمہوریت کے ذریعے بھی تبدیلی لائیں، اس کو چھوڑ دیں کہ آنے والا اسلامسٹ ہے یا غیر اسلامسٹ ہے یا سیکولر ہے، لبرل، جو بھی اس کی آپ وہ ایک الگ بات ہے. تو معاشروں کے اندر جمہوری طریقے سے اور جمہوری ذریعے سے، انتخاب کے ذریعے سے بھی ان کو تبدیلی قابل قبول نہیں ہے. اپنی جو ہے وہ دھونس اور دھاندلی کے ذریعے سے اور اس طرح کے قتل و غارت کے ذریعے سے، حالات کو خراب کرنے کے ذریعے سے جتنا جو ہے وہ کر سکتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری حامی حکومت ہے، چاہے وہ آمرانہ ہو، چاہے وہ ڈکٹیٹر ہو، چاہے وہ انسانی حقوق کو پامال کرنے والی ہو، چاہے وہ لوگوں کو پھانسیوں پہ چڑھانے والی ہو، چاہے لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے والی ہو، ان کو لاپتہ کر دینے والی ہو، سالوں کے حساب سے وہ لاپتہ رہیں، تو وہ گورنمنٹ قبول ہے اس شرط پہ کہ وہ ان کی حمایتی رہے، بالکل ان کے ساتھ جو ہے وہ مل کے کھڑی ہے. اس کے مقابلے میں ایسی گورنمنٹ جو عوام خود اپنے ووٹ کے ذریعے سے لائیں، انتخاب کے ذریعے سے لائے، اور ترقی اور خوشحالی اور اس کی بات کریں. اس وقت جتنی بھی فورسز ہیں وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ بنگلہ دیش کو ہم ایک نئے راستے پہ جو ہے وہ ڈالنا چاہتے ہیں، تو وہ قابل قبول نہیں. اس کا بھی خدشہ ہے. تو گورنمنٹ بنے گی تو اس کا پتہ چلے گا کہ وہ کیا پالیسیاں جو ہے وہ بناتے ہیں، لیکن صرف ایک خدشہ ہے، تو وہ خدشے کے طور پہ بھی ان کو جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے.